الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین ثم آمین الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پارہ نمبر 2 کے 6 رکوع کیے تھے. اس میں سے ہمارے لیے عملی نکات بہت زیادہ تھے. جو چیزیں ہم نے اپنے عمل میں لانی تھی وہ بہت زیادہ تھی. اب میں نے اور آپ نے ڈیلی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا وہ باتیں میرے ذات پر اپلائی ہو رہی ہیں یا صرف میں یہاں پر سنتی ہوں اور جب میں یہاں سے نکل جاتی ہوں تو میں بالکل بدل جاتی ہوں. ہم نے 2 رنگا نہیں بننا, ہم نے ایک ہی رنگ میں رنگنا ہے. اور کون سے رنگ میں رنگنا ہے؟ صبغت اللہ میں, اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آج ہم رکوع نمبر 7 سے شروع کریں گے. ٹاپک ہے تقوی اور روزہ. تقوی اور روزہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو, فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. گنتی کے چند دن ہیں, پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اور جو لوگ اسے یہاں پہ کیا ہے, جو لوگ اسے مشکل سے ادا کر سکیں, یعنی جو لوگ بیمار ہوں اسے ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو تو کیا کریں, ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا, اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, اور تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ماہ رمضان مبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل میں تمیز کرنے کی. سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزہ رکھے, اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی, بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور وہ نہیں چاہتا تمہارے لیے مشکل دشواری, اور تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر جو ہدایت دی تمہیں تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو. بہت خوبصورت آیت ہے اگلی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بہت پیاری آیت ہے, بہت پیاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو آپ فرما دیں کہ میں بالکل قریب ہوں, میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے. بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں. حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا, وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. جانتا ہے اللہ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے, پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں. سو اب تم ان سے ملاؤ اور طلب کرو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے, اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈور سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت, پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور نہ مباشرت کرو ان سے جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں. یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنے آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں, اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے, اور رسائی حاصل کرو اس مال سے حاکموں تک, نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے حاکموں تک یعنی رشوت دے کر, تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے حالانکہ تم جانتے ہو. بہت ہی پیارا رکوع ہے, رکوع نمبر 7, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا ہے. روزہ مجھ پہ اور آپ پر کیا ہے؟ فرض ہے. اور روزے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے. اصل میں یہ جو سال کا ایک مہینہ ہے نا, یہ جو ایک مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے
کچھ چیزوں سے ہمیں روکا، پابندیاں لگائی، اور مجھے اور آپ کو ٹریننگ دے دی کہ اسی طرح آپ نے ہر سال رکنا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی ہماری 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، جتنے بھی سالہ ہے، یہ پوری زندگی ایک روزے کی طرح ہے۔ ہم نے کچھ چیزوں سے افطار کرنا اور کچھ چیزوں کے پاس بھٹکنا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس رکوع میں، اس روزے کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بتا دیا کہ پوری زندگی ایک روزے کی طرح تم نے گزارنی ہے۔ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تم نے یہاں پہ جانا ہے، یہاں پہ نہیں جانا، تم نے کھاؤ پیو جہاں چاہے مرضی جو کرو، مگر کچھ حدود ہے، تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ جس دن تم نے ان حدوں کو کراس کر دیا، تم بچ نہیں سکتے، تمہاری پکڑ بڑی شدید ہوگی۔ اب روزے سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کون کون سی؟ ایک تو روزے سے شکر حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا تقویٰ، پرہیزگاری آتی ہے انسان کے اندر۔ اور جس انسان کی پوری زندگی میں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، تقویٰ اور شکر، وہ اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بندہ بن جاتا ہے، پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، خوبصورت بندہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو خودی کے مقام پر لے کر آتے ہیں۔ وہ آپ سب نے اقبال کا شعر تو پڑھا ہوگا نا، کہ کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے۔ اقبال ایسے ہی نہیں کہا کرتے تھے، ایسے ہی نہیں انہوں نے لکھ لیا، انہوں نے یہ قرآن پڑھ کے فہم حاصل کر کے انہوں نے لکھا تھا کہ جب آپ کی خودی کا لیول اتنا بڑھ جائے گا، جب آپ اللہ کے اتنے فیورٹ بن جائیں گے، آپ کے لیے اللہ کی بات بس وہی آخری حرف ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا اب بولو جو مانگنا چاہتے ہو، میں تمہاری مرضی کے مطابق کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو پورا کر دے اس کو وہ جو میری چاہت ہے، تو میں پورا کر دوں گا اس کو وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تم نے نہ پورا کیا وہ جو میری چاہت ہے، اور تم لگے رہے اس کے پیچھے وہ جو تیری چاہت ہے، تو میں تجھ کو تھکا دوں گا اس کو وہ جو تیری چاہت ہے، اور آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو بس میں نے اور آپ نے اپنی چاہت کو کس کے مطابق بنانا ہے؟ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ کچھ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتائے ہماری ڈیلی روٹین، ہماری زندگی کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر، یہ لائن آپ ضرور انڈر لائن کریں اپنے مصحف پہ۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے۔ در حقیقت یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزے کی حالت میں مشقت میں ڈال کے کوئی ظلم نہیں کر رہے ہوتے، کھانا پینا بند کر کے یہ سارا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آج تم مشقت اٹھا دو، آج تم میرے بندے بن جاؤ، آج تھوڑی متاع زندگی گزار دو، پھر تمہارے لیے جو جنت کی سبیل ہے، جو جنت کا راستہ ہے، وہ تم اس کے مسافر بن جاؤ گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ لیکن اگر آج تم نے میرے احکامات کو نہ مانا، آج تم تھوڑے عرصے کی آسانی میں کھوئے رہے، دنیا کی زینت میں، تو آگے جہنم کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ فرما رہے میں تمہارے لیے کیا چاہتا ہوں؟ آسانی چاہتا ہوں۔ پھر ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حلال کر دیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے پارے کی شخصیت کون ہے؟ اس پارے کی پارہ نمبر 2 کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت بھی انہی کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ آیت بھی انہی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے منع فرمایا تھا صحابہ کو کہ آپ نے رمضان میں نا جو ایک ازدواجی زندگی کے تعلقات ہوتے ہیں آپ نے وہ قائم نہیں کرنے، آپ نے رمضان میں بالکل منع تھا، آپ نے نہیں جانا ہوتا، نہ دن کو نہ رات کو۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہوگی۔ جب غلطی ہوگی نا، اب صحابہ ایسا نہیں تھے کہ وہ غلطیوں پہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے، بس ٹھیک ہے ہو گیا تو چھوڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ بڑے پریشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول بہت بڑا جرم ہو گیا۔ فرمایا کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول ساری عبادت ضائع کر دی، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکا اور میں نے مباشرت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ وہ تو اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے نا جب تک اللہ کا حکم نہ آیا تھا۔ اللہ کو اتنا پیار تھا نا صحابہ سے، اللہ نے آیت نازل فرما دی احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دی، جو آزاد ہو۔ مجھے پتا تم خیانت کرتے تھے، ابھی آپ نے آیت میں پڑھتا کہ اللہ جانتا تم خیانت کر رہے تھے، سو تم خیانت نہ کرو، میں نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، تم راتوں کو جاؤ جو مرضی کرنی ہے کرو، اور کیا کرو دن میں تم نے نہیں جانا، دن میں منع فرمایا گیا، یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے نا
کہ میں اور آپ قرآن کو جب کھولتے ہیں نا تو ایک میرا اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ میرا اور آپ کا مالک ہے، اللہ میرا اور آپ کا خالق ہے، اللہ میرا اور آپ کا رازق ہے. تو پھر میں اور آپ اس اللہ کی جگہ پہ کسی اور کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے کسی اور کو ایسے؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کھانا پینا دے رہے ہیں، آپ کپڑے دے، ہر طرح کی تربیت دے رہے ہیں، اور بچہ آپ کو آ کے کہے کہ مما جی آپ دے تو سب کچھ رہی ہیں لیکن وہ جو میرے فرینڈ کی مما نا مجھے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. آپ کا دل کیا کرے گا؟ کیا رہے گا؟ اس بچے پہ تھپڑ لگائیں گی نا دو، یار کر تو میں سارا کچھ رہی ہوں، آپ فوراً اس کو نکالیں گے. ہماری جب استاذہ یہ ہمیں تفسیر کروا رہی تھی تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی تھی سمجھانے کے لیے، میں بھی آپ کو دوں گی. آپ سوچیں کہ جب آپ لوگوں کے نکاح ہوئے، جو بھی شادی شدہ ہے، جو نہیں شادی شدہ، ویسے ادھر شادی شدہ ایک میں اور سمرائی بچتی ہیں تو باقی میں منہ بھی، باقی سارے آپ نے صرف ایک سائن کیا، نکاح نامے پہ ایک سائن کیا. اور اگر آپ اپنے خاوند سے یہ ڈیمانڈ رکھتی کہ بھائی آپ نے نکاح تو کر لیا میں نے، لیکن میں نے شادی ماں باپ کا زور تھا کر لی، خاندان والوں کا تھا، معاشرے کا تھا، باقی آپ مجھے اچھے نہیں لگتے ہو، ذرا بھی نہیں اچھے لگتے ہو، سو میں وہ فلاں کو پسند کرتی تھی نا تو میں ہفتے میں ایک بار اس سے ملنے ضرور جاؤں گی. کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ مانیں گے وہ آپ کی اس بات کو؟ ٹھیک ہے مجھے میں زبردستی آ گئی آپ کے نکاح میں، ٹھیک ہے چلے ہفتے میں نہ صحیح مہینے میں ایک بار میں چلی جاتی ہوں، کیا کریں گے؟ آپ کو بالکل وہاں سے نکال دیں گے. پھر سوچے نا میرا اور آپ کا رب کیوں نہیں مجھے اور آپ کو نکال رہا؟ یہ بات ہے کہ وہ جس نے صرف ایک نکاح کے اس کاغذ پہ دستخط کرنے کے بعد آپ اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں آ جاؤ ایسے ہی اپنی ذات کو میرے سپرد کر دو، پھر کیوں غیر اللہ آ جائے؟ پھر کیوں کوئی اور آ جائے؟ پھر کیوں دنیا کو دکھانے کے لیے میں اور آپ اللہ کی نافرمانیاں کر دیں؟ پھر کیوں ظاہری حسن کے لیے، ظاہری تعریفیں لینے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں؟ یہ چیز اصل میں سمجھنے کی ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے کسی اور کو نہیں رکھنا. دیکھیے اگر ایک بندہ شراکت نہیں برداشت کر سکتا، ایک بندہ شراکت نہیں برداشت کر سکتا تو میرا رب کیسے برداشت کرے؟ اس کو کتنا کتنا اللہ تعالیٰ پتہ ہے بہت صابر ہیں. ورنہ جو میں اور آپ اللہ کا کھا کے پی کے اس کی دی ہوئی سارے عزو استعمال کر کے جب ہم دوسروں کے گن گاتے ہیں نا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، اس کے لیے تو میں جان دے دوں، اللہ کو اللہ بڑا صابر ہے، اللہ کچھ نہیں کہتا. ورنہ یاد رکھیے گا کہ قیامت والے دن اللہ سوال ضرور کرے گا. بس مطلوب یہ کہ اس مثال سے آپ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اللہ کا کیا حق ہے ہم پہ. ہم نے اللہ کی جگہ پہ کسی اور کو نہیں رکھنا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ عام سی بات ہے، ایک طرف ہے ایمان، ایک طرف ہے دنیا، ایک طرف ہے ایمان، ایک طرف ہے دنیا. میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ فرض کیا، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آج آپ 1 سے لے کے 3 بجے تک آپ میرے پاس آ جائیں، میں فی بندے کو 5-5 ہزار دوں گی. دل والی بات بتائیں کتنے لوگ آئیں گے؟ سارے آئیں گے نا. لیکن آپ میں سے کوئی ایک بندہ مجھے یہ نہیں بولے گا کہ بھائی 1 سے 3 تک تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے ظہر کی، ہم نماز چھوڑ کے آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے آئیں گے؟ کوئی بولے گا؟ دیکھیں نا پھر ہم اللہ کی جگہ پہ تو کسی اور کو رکھ رہے ہیں. میں آپ سے کہوں کہ میں 1 سے 3 تک آپ کو اتنے پیسے دے رہی ہوں، آپ آ جائیں، میں ₹1,00,000 بھی بولے نہیں بھائی ہم تو اس ٹائم میں نہیں آ سکتے، ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ٹائم؟ وہ تو میرے اور میرے اللہ کا ٹائم ہے، اس میں تو میں نے اللہ کے ہاں جھکنا ہے، وہ تو میری اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. بس یہ رکوع مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہا ہے، روزے کی مثال دے کے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ ایک مومن کی پوری زندگی روزے کی طرح کی ہے. کچھ چیزوں سے اس نے افطار کرنا ہے، کچھ سے اس سے سحری کھانی ہے، اور کچھ سے کھانے سے یا استعمال کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جانا ہے، اور زندگی کا روزہ. اسی لیے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا، اکثر پڑھتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جب ایک قیدی قید میں چلا جاتا ہے تو کیا وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. تو میں اور آپ اس دنیا میں ایک قیدی کی حیثیت سے جی رہے ہیں. ہم ایک قید خانے میں ہیں. یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے قید خانہ. میں اور آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے سارے کام کس کی مرضی سے کرنے؟ ٹوٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے. اور پھر جب جنت آئے گی نا، جیسے کوئی قیدی، کسی قیدی کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ جیل سے نکالا جاتا ہے، خوشی خوشی گھوم رہا ہوتا ہے. میں اور آپ اس دن جیل سے آزاد ہوں گے جب میری اور آپ کی موت کی ضمانت آ جائے کہ بھائی یہ لو، اب تمہاری اللہ سے ملاقات کا ٹائم آ چکا ہے، آج سے تم آزاد ہو، اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. بس دعا کریں کہ وہ جو ضمانت آئے نا، وہ خوشی لے کر آئے، وہ خوشخبری لے کر آئے، وہ غم نہ لے کر آئے. اس لیے اب سے میں نے اور آپ نے نا موت سے نفرت نہیں کرنی. موت تو میری اور آپ کی ضمانت ہوگی اس قید سے نکلنے کی. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر موت سے محبت کرتے ہیں نا. موت میری اور آپ کو اس قید سے نکالنے کے لیے ایک ٹکٹ سمجھ لیں، ایک ضمانت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن ہمیں موت سے محبت ہے. ہمیں اس کا انتظار ہے. اور دعا یہ کیا کریں کہ رب العالمین جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ میں پاک صاف ہوں، میں آپ کا قرآن لے کر بیٹھی ہوں، میں پڑھ یا پڑھا رہی ہوں، اور آپ کے فرشتے پکار اور صدا لگاتے ہوئے آئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آ جاؤ میری طرف. آج سے تم سے رب راضی تو اس سے راضی. سبحان اللہ، کتنا مزہ آئے نا. بس یہ اللہ سے دعا کریں، یہ اللہ تعالیٰ سے میں نے اور آپ نے دعا کرنی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تم روزوں میں پورے کر لیا کرو. کیوں پورے کر لیا کرو؟ ایام معدودات، کچھ دنوں کی بات ہے. میری اور آپ کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ چند دن. چند دن. اللہ فرما رہے چند دن یہ آزمائشیں، چند دن یہ حدود، چند دن یہ رکاوٹیں برداشت کر لو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری آزادی. آزاد جاؤ جنت میں عیش کرو. اس کے بعد یقین جانے جس دن میری اور آپ کی روح قبض ہوگی، اس کے بعد کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اور قبر تو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اگر ہم اس چھوٹی سی زندگی میں آرام کو اپنا شعار بنا لیں گے تو پھر آگے پوری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے. کیوں؟ اس کے بعد قبر جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لیکن اگر میں نے اور آپ نے یہ چھوٹی سی زندگی، اس میں ہم نے آرام نہ بھی کیا تو کیا ہو جائے گا؟ نہ بھی کیا تو کیا ہو جائے گا؟ میں اور آپ نہ ہی سوئے تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے اور آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہ ہی کھایا تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے اور آپ نے برانڈیڈ کپڑے نہ ہی پہنے تو کیا ہو جائے گا؟ میں اور آپ پرانے کپڑے پہن کے عید بھی کر لی تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے اور آپ نے 2 فاقے کاٹ لیے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آگے والی ساری زندگی آپ کے لیے آسان ہوگی تو اللہ سے آخرت کو مانگا کرے. ٹھیک ہو گیا؟ رکوع نمبر 8 ہے. ٹاپک لکھے دین الہی کا نفاذ. دین الہی کا نفاذ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ نا صحابہ کے سوالات آ رہے. صحابہ بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے. صحابہ علم کے حریص تھے، اور سبحان اللہ صحابہ سوال کیا کرتے تھے اور اللہ جواب اتارا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سوالوں کے جواب ملا کرتے تھے. کتنا خوبصورت وہ منظر ہوا ہوگا نا جب صحابہ سوال لے کر بیٹھتے ہوں گے، پھر اللہ جواب کے لیے جبریل امین کو اتارتے ہوئے ہوں گے، پھر جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہوں گے، پھر آپ علیہ السلام انہیں سوالوں کے جواب دیتے ہوں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جنت میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا. پھر ہم نے ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ. پھر ہم نے بہت کچھ ان سے کہنا بھی ہے، سننا بھی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فرمایا یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے متعلق. فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں پیچھے سے. اور ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور آیا کرو اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں،
اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کرنے لگیں۔ اگر وہ لڑے تم سے تو پھر قتل کرو انہیں، یہی سزا ہے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کہ سختی جائز نہیں مگر ظالموں پر۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں برابری چاہیے۔ جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، اسی قدر جتنے زیادتی اس نے تم پر کی، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور جان لو یقیناً اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کی تباہی میں، اور اچھے کام کیا کرو، بے شک اللہ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر تم گھیر دیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے، اور نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں تو وہ فدیہ دے دے، روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ اور جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ تو جو میسر ہو قربانی دے۔ پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے حج کے وقت، اور ساتھ جب تم لوٹ آؤ یہ پورے 10 سات، ٹھیک ہے، 7 جب تم لوٹ آؤ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ رعایت کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اور ڈرا کرو اللہ سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین الہی کے، جو اللہ کے دین کے جو مین بڑے احکامات ہیں نا ان کا ذکر کیا ہے، جس میں کون سا تھا؟ حج کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حج کی بات کی ہے، پھر اس کے ساتھ جہاد کی بات کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب دیکھیں جو حج ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت فریضہ ہے، لیکن سب پر فرض نہیں ہے، اسی پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، اور زندگی میں ایک بار فرض ہے حج اور آخرت۔ پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہ بھی بتا رہے کہ ذرا دیکھو تم نے لوٹ کر کس کے پاس آنا ہے؟ میرے پاس آنا ہے۔ ویسے حج اور جو ہماری آخرت کا سفر ہے، میں نے اور آپ نے حج کے لیے سفر باندھا، یا جو آخرت کا سفر ہے، کیا اس میں کوئی مماثلت ہے؟ کوئی ملتا جلتا ہے کچھ؟ ایسے ویسے نہیں ہے؟ دیکھیں جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، جب ہم تو خیر خواتین ہیں، جو مرد حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کا احرام کیا ہوتا ہے؟ سفید کپڑا، سلا ہوا انسیلا چادریں، اور جب کفن ڈالا جاتا ہے کفن کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سلا ہوا ہوتا ہے، انسیلا ہوتا ہے۔ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو لوگ سارے جاتے ایئرپورٹ پہ الوداع کرنے کے لیے، پھول دیتے، اور پھر وہاں تک ہی جاتے نا کہ اس سے آگے بھی جاتے، وہاں سے واپس آ جاتے، اور جب دفنانے کے لیے قبر تک لے جاتے ہیں تو خوشبو پھول وہاں پہ چھوڑ کے اکیلے واپس آ جاتے ہیں نا۔ جب حاجی حج کے لیے جہاز میں بیٹھتا ہے تو اکیلا بیٹھتا ہے نا، اور جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اکیلا اتارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں نا بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ جب آپ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ صرف سطحی طور پر اس کی آپ کو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، سطحی طور پر۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں اور آپ گہرائی میں اترتے ہیں نا تو ایک آیت میں مفہوم، پھر مفہوم، وہ اس لیے کہتے ہیں نا جو قرآن ہے نا یہ پھولوں کی طرح ہے کہ کلی در کلی، آپ ایک کلی اٹھائیں گے تو ایک اور کلی، آپ ایک اور اٹھائیں گے تو اس کے نیچے آپ ایک مفہوم اٹھائیں گے تو اور۔ یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار بتا رہے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ
ہر چیز سے مجھے اور آپ کو کیا یاد کروا رہے؟ موت یاد کروا رہے. میں آپ کو یاد ہے، میں آپ کو جب تفسیر کرواتی تو میں اکثر کہا کرتی تھی کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ موت ہے. اور اس ٹائم آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسے ہی کریے. اب جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موت نہیں یاد کروا رہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی منزل ضرور یاد کروانے کہ بھائی تم نے آنا میرے پاس ہے. تو حج کی بھی اللہ نے بات کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو نصیب کرے وہاں پر جانا. لیکن آج کل حج بھی ایک رواج بن چکا ہے، وہاں پہ بھی جا کے سیلفی لینا، ادھر ادھر بتانا، کھجوریں، تسبیح، یہی گفٹ تحفے، یہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں آپ ظاہری چیزوں پہ نہ فوکس کریں. اکثر جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، میں دیکھتی رہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے، بڑے فلائر بہت انہوں نے خوبصورتی سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، آپ یہ والا کورس کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں نے جب آن لائن پڑھانا شروع کیا، میں نے کچھ چند ایک لوگ چنے اور میں نے ان کو گروپ میں ڈالا اور موٹیویشن لیکچر میں دینے لگی. آپ یقین کریں میں روزانہ لیکچر دیتی اور مجھے کوئی رسپانس کرتا ہی نہیں تھا، کوئی جواب نہیں، سنا نہیں سنا. میں نے جب ان کی تجوید سننا شروع کی نا، تو انہیں ہا بھی ادا نہیں ہوتا تھا. ہا ایک مشکل ہے بات، آج سا بھی ادا نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنے ساتھ ایک ٹیچر رکھی، میں نے کہا ہم مل کر، وہ عالمہ تھی، میں نے کہا ہم مل کر چلاتے. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم پہلے ان کا تعوذ اور تسمیہ ٹھیک کرواتے. آپ لوگ یقین کریں میں انہیں پریکٹس کرواؤں ایسے ادا کرے ایسے، اور مجھے کوئی سنائی نہ سبق، میں پیٹتی رہتی کوئی آ جاؤ یار، کوئی آ جاؤ، کوئی نہ آئے. وقت گزرتا گیا، خیر گزر گیا، اب تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. میں نے آج تک پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانتا تھا، میں نے آج تک کوئی فلائر نہیں بنوایا، میں نے آج تک کوئی اس کو میں نے کوئی کسی میں سمپل وائس میسج میں لیکچر بھیجتی، چھوٹے چھوٹے میسج. میرا یہ ہوتا ہے کہ میں دل سے دیتی ہوں، اللہ نے جس کے دل تک پہنچانا ہوا اللہ پہنچا دے گا، اللہ نے میری بات میں اثر رکھنا ہوا اللہ رکھ دے گا، اور بالکل اطمینان کے ساتھ. اور الحمدللہ خوشی کب ہوتی ہے؟ بچیاں آتی ہیں میرے پاس، کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہم سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا کرتے تھے، اب ہم نے شرعی پردہ شروع کر دیا ہے. آتی ہیں کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے نا ہمیں بڑا شوق ہے، جس طرح آپ پڑھا رہی ہیں نا ایسے ہم بھی پڑھائیں، ہم بھی اپنے گروپ سے بنائیں. اور میں کہتی ہوں آپ بنائیں، آپ شروع کریں، آپ کریں کا. پھر اسی طرح جب آپ لوگوں کو میں لے کر چلی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی میرے پاس بلڈنگ نہیں تھی، کوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک میرے پاس اللہ کی کتاب تھی، اور ایک میرے پاس میری آواز تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے دیا. پتہ یہ چلا کہ جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے، اللہ آپ کو سب کچھ دے دیتا ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچا کریں ہمارے پاس یہ بھی ہوگا، ہمارے پاس ہر دن کا ایک نیا سوٹ ہوگا تو ہم پہن کے کہیں جائیں گے تو ہم نہیں. جب اللہ مجھ سے اور آپ سے اخلاص مانگ رہے، جس دن میں نے اور آپ نے دل کی گہرائی سے کسی بات کو کرنے کا عزم کر لیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں گے، اللہ آپ کو دیں گے. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آواز کہاں پہ لگاؤں، بیابان جنگل ہے، آئے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، بندے اکٹھے کرنا میرا کام ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں اس آواز کے نتیجے میں رب العالمین نے کس طرح سے بندے اکٹھے کیے. اب میں جاتی ہوں نا تو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے آپ کی اس سینٹر پہ کتنی تعداد تھی، آپ کی وہاں پہ کتنی تھی، آپ کی وہاں پہ کتنی تھی. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، میں نے کبھی تعداد کو دیکھا ہی نہیں ہے تعداد کتنی ہے، کبھی تعداد کی طرف. آپ سارے آتے ہیں نا، آپ میں سے کچھ لوگ بعض ٹائم نہیں ہوتے، مجھے نہیں یاد ہوتی کون نہیں آیا کا، مجھے کوئی تعداد سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ایک بھی نہ ہو، میرے پاس ایک ہی بندی ہو، میں اس کو بھی اسی طرح پڑھاؤں گی. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تعدادیں ہیں، یہ جو ظاہری رنگ و روپ ہوتے ہیں یہ اثر نہیں رکھتے، یہ کچھ دیر کے لیے ان کے رنگ چمکتے ہیں، اس کے بعد یہ پھیکے پڑ جاتے ہیں. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے. آپ کپڑے لیتے ہیں نا عید پہ، بڑے خوبصورت لگیں گے، ایک بار پہنیں گے، دھو کے پہنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رنگ اتر جائے گا. یہی ہوتا ہے. اس لیے جو بھی کریں صرف اللہ کی خاطر
اور اخلاص کی خاطر کریں. میں اتنے آہستہ آہستہ لے کے چل رہی ہوں, مجھے نہیں ہے, اللہ نے مکمل کروایا قرآن, ویل اینڈ گڈ. نہ بھی مکمل ہو سکا رمضان کے بعد کر لیں گے, لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہم باغ کی صرف ظاہری طور پہ ہم کہہ دیں کہ ہم نے قرآن مکمل کیا اور ہمارے دلوں میں کچھ نہ اترے. میں چاہتی ہوں آپ بھی سارے ایسے بن جاؤ, میں بھی ایسی بن جاؤ کہ ہمارے اندر کا اخلاص ابھرے, اور جب ہم خالص ہو جائیں گے اللہ کے لیے تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا مانگ رہے؟ اخلاص مانگ رہے, خالص نیت, خالص تن اللہ کے ہو جائیں, اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں ایک اعتماد کے ساتھ. پھر اس رکوع میں جو دوسری بات ہے وہ اللہ نے فرمایا کیا کرو تم؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. آپ خرچ کرنے والے لوگ الحمدللہ. لیکن میں آج آپ کو ایک اور مزے کی خرچ کی بات بتاتی ہوں. آپ کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی انسان پہ تو سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے نا, ٹرسٹ ہوتا ہے نا, اور آپ اکثر ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا مال آپ کا مال, آپ رکھ لیں, جب مجھے ضرورت ہوا تو میں لے لوں گی. ایسا ہوا کبھی؟ ہے کوئی ایسا بندہ جس کو آپ کہہ دیں کہ میرا مال آپ کا مال, آپ کا مال میرا مال, آپ رکھ لیں سارے ہی, جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گی؟ کون بندہ ہے ایسا زندگی میں؟ کوئی بھی نہ ہو, پھر تو یہ بڑی خراب بات ہوئی. آپ کی زندگی کے ہم سفر ہے نا, والدین کو بھی ہو سکتا ہے, آپ رکھ لیں. ہاں آپ نہیں کہتے ان سے, سچی بات بتائیں, آپ نہیں ان سے کہتے. وہ آپ کو دیکھیں, جب آپ کی شروع میں شادی ہوتی ہے نا, میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دیتی ہوں تاکہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے. شروع میں ہوتی ہے, آپ کو وہ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ان کو نوٹ کر رہے ہوتے کہ اس سے پیسے سے محبت ہونی ہے. تھوڑا ایسا گزرا, آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے, حق مہر تھا جو بھی تھا یہ آپ کا ہے, آپ میرے, یہ سارا کچھ آپ کا, آپ رکھ لیں, جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے لے لوں گی. ہوتا ہے نا ایسے؟ کیوں کرتے ایسے؟ آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے میں ان کو دے رہی ہوں تو جب مجھے ضرورت پڑے گی تو کیا ہو جائے گا, یہ مجھے دے دیں گے, مجھے کوئی کمی نہیں رہے گی. اب آتے ہیں اللہ کی طرف. کیا مجھے اور آپ کو اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ ہم اپنا سارا اس کے حوالے کر دیں؟ اللہ جب ضرورت ہوگی آپ دے دیں گے, ہم کیوں رکھیں اپنے پاس؟ دے سکتے. دیکھیں نا, میں اور آپ اللہ کے راستے میں 100 روپیہ دیتے, اچھی بات ہے جو دیں, لیکن یقین ایسا ہونا چاہیے نا, جب میں اللہ کی, جب میرا مال اللہ کا, دے دو نا یار سارا اس کو, جب ضرورت ہوگی وہ دے دے گا. کون سی مشکل ہے تو اسی کے نا. کیا ہم نے اس کو سایہ دے دیا تو کیا وہ مشکل میں مجھے اور آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ اللہ فرما رہے انفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. ایسے بن جاؤ کوئی پرایا ہو جس پہ یقین نہ ہو, اللہ تو میرا اور آپ کا اپنا ہے نا, اس کے ساتھ کیسے گن گن کے دینا, اس کے ساتھ کیسے گن گن کے معاملات کرنا, اس کو کیسے حساب کتاب سے دینا. وہ اللہ تو میرا اور آپ کا اپنا ہے نا. کیا میں اور آپ اس پہ اتنا یقین کر کے, اتنا ٹرسٹ کر کے, جب میں اور آپ اس کو اپنا سب کچھ دے دیں گے, اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیں گے, کیا وہ مجھے اور آپ کو چھوڑ دے گا تنہا؟ نہیں چھوڑے گا. یہ رمضان ہے, یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے. جب بات اللہ کی آتی ہے تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے, میں نے دے دیے تو پتہ نہیں میں بچوں کو کیا کھلاؤں گی. یار اللہ آپ کا اپنا ہے, اس کو دو. اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ وَلَا تَحْلِقُوا, یہاں پہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں کو اب خود تباہی میں نہ ڈالو. یہ ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ بچا لینا کامیابی نہیں ہوتی. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کامیابی ہوتی ہے. آپ نے جتنے پیسے جمع کیے, جب میں اور آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے کیا ہم پہ لگائیں گے؟ نہیں نہ لگائیں گے. اللہ فرما رہے بچا لینا کامیابی نہیں ہے. یہ مال کو بچا بچا کے رکھنا, یہ بخیلی کرنا, میں غریب ہو جاؤں گی, یہ کامیابی نہیں ہوتی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو دے دو. اللہ تمہیں دنیا میں بھی بھوکا نہیں مارے گا, اور قیامت والے دن جب تم ایک ایک نیکی کو ترسو گے, جب تمہارے سر پر سورج ہوگا, تمہیں سائے کی ضرورت ہوگی, اللہ تمہیں سایہ عطا کرے گا. یہ صدقہ وہ سایہ ہے. میرا اللہ مجھے اور آپ کو یہ فرما رہے ہے, اصل میں بچا لینا کامیابی نہیں, ہلاکت ہے اللہ کے نزدیک. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں ایک طرف میں اور آپ بچا رہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے,
بچ جائیں گے کہیں اور کام. تو پھر کیا ہمیں بیماریاں نہیں پکڑتی؟ کیا ہمیں پریشانیاں نہیں پکڑتی؟ کیا آپ کے بچے سے کوئی پیسے نہیں گر جاتے؟ پھر تو وہ ادھر جاتے ہیں نا، تو وہ پھر ادھر بجائے ضائع ہونے کیا ہم پہلے ہی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ مصیبتیں ٹالتے جائیں گے. صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کا یہی کام ہوتا تھا. صحابہ خود اپنی شاہی زندگی نہیں چاہتے تھے، اپنی ذات کو وہ بادشاہوں جیسے زندگی کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتے تھے، اپنے لیے وہ اچھے سوٹ نہیں بنوایا کرتے تھے، وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور خود کہتے تھے کہ ہم غریب ہو جائیں، اللہ کا دین غریب نہ ہو جائے. یہ میری اور آپ کی بات ہونی چاہیے. میں اور آپ غریب ہو جائیں، میں اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں. میری اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین غریب نہ ہو. میں نے اور آپ نے اللہ کے دین کو غریب نہیں کرنا، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو غریب کرنا ہے. اور بس اللہ پہ یقین کر کے اللہ سے کمیٹی ڈال دیں اللہ کے ساتھ. آج جو میرا ہے وہ اللہ کا ہے، میں نے سپرد کر دیا اللہ کے. جب مجھے مشکل آئے گی تو اللہ کون سا پرایا اپنا ہی تو ہے، دے دے گا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا انشاءاللہ. تو پھر اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ کے ساتھ گن گن کے معاملات ہم نے طے نہیں کرنے. انشاءاللہ ہم نے دینا، آنکھیں بند کر کے دیں اللہ کے راستے میں. اللہ آپ کے مال کو ضائع نہیں کرے گا، یہ 100% بات ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم احسان کرو گے وَأَحْسِنُوا، اور تم اگر احسان کرو گے، تم میرے لیے اپنے آپ کو دے دو گے، تم سارا کچھ مجھ پہ یقین کر کے میرے حوالے کر دو گے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین. پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کر لے اسے اور کیا چاہیے؟ تو پھر اللہ کی محبت کو پانے والے بنتے ہیں. کل بھی ہم نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں شدید کر دے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں شدید ہو جائے تو ہم نے اپنا آپ سارا اللہ کے حوالے کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ رکوع نمبر 9 ہے، ٹاپک ہے رضائے الہی پانے کی کوشش کرنا. رضائے الہی پانے کی کوشش کرنا. رکوع نمبر 9 کا ٹاپک ہے رضائے الہی پانے کی کوشش کرنا. الحج اشہر معلومات. حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ فرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں. اور جو تم نے کام کرو اللہ اسے جانتا ہے. اور سفر کا توشہ تیار رکھو، سفر کا سامان تیار رکھو، اور سب سے بہتر سفر کا جو سامان ہے نا وہ پرہیزگاری ہے. اور ڈرتے رہو مجھ سے یا اولی الالباب، اے عقل مندو. تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. پھر جب واپس آؤ عرفات سے تو یاد کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. پھر تم بھی وہاں تک واپس آؤ جہاں جا کر لوگ واپس آتے ہیں، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا بسبب ان کی کمائی کے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یاد کر لو اللہ کو ان دنوں میں جو چند دن ہیں، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں چلا گیا تو کوئی گناہ نہیں اس پر، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، وہ ڈرتا رہا ہو. اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا. پھر اللہ نے موت یاد کروا دی. الیہ تحشرون، تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اور اے سننے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت دشمن ہے. اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کر دے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا.
اور جب کہا جاتا ہے اسے کہ خدا سے تو ڈرو تو اکساتا ہے اسے اس کے گناہ پر، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا پانے کے لیے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اے ایمان والو، یہ والی آیت یہاں سے لے کے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ، یہاں سے لے کے آپ انڈر لائن ضرور کریں یہ آیات، بڑا آپ کو انشاءاللہ بعد میں بھی فائدہ دے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ، کہ وہ جو بیچ ڈالتا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور نہ چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، اور فرشتے، اور فیصلہ کر ہی دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ یہ رکوع نمبر 9 ہے، رضا الہی پانے کی کوشش کرنا۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دو لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اللہ سے صرف دنیا مانگ رہے ہیں، مجھے دنیا کا یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے۔ اللہ نے فرمایا میں انہیں دنیا دے دوں گا، لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دوسرے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو ہے نا، یہ قابل رشک لوگ ہیں۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، لیکن وہ بس اپنا ہی بنایا جا رہا، اپنا ہی بنایا جا رہا، اللہ کے دین کی طرف نہیں لگا رہا، اس بندے کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ رونا رو رہا ہے، اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، وہ بھی بندہ ٹھیک نہیں ہے، نہ شکری پہ نہ شکری۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال تو بہت دیا، وہ اپنی بھی ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں بھی دے رہا لگاتار، وہ قابل رشک بندہ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو غریب ہے، مال کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ رہتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ قابل رشک بندے۔ غریب پتہ ہے غریب کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے غریب ہیں بہت سارے لوگ، لیکن مزے کی بات بتاؤں، غریب غریب اس لیے ہوتا ہے کہ غریب اللہ سے تجارت ہی نہیں کرتا، غریب اللہ سے تجارت ہی نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہے نا، جب تمہیں لگے کہ تمہارا ہاتھ تھوڑا کم ہونے لگا ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے مالی حالات تنگ ہو رہے، تو تم ایک کام کیا کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو، اللہ کے راستے میں دے دیا کرو، اللہ تمہیں دگنا دے گا۔ غریب کہتا نہیں مجھے ملتے جائے، مجھے دینے نہ پڑے، اس لیے غریب غریب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت ہی نہیں کرتا۔ تو مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ تجارت کر لیں اللہ کے ساتھ۔ حضرت رابعہ بصری ایک بڑی بلیہ خاتون گزری ہے، ان کا یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گئے، ان کے پاس ایک ہی چپاتی تھی، غور سے سنیے گا بات، ان کے پاس ایک ہی چپاتی تھی۔ اب وہ ہماری طرح کا ہوتی تو کہتی چلے ایک چپاتی کوئی ایک اور شاید اور دے دے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ایک چپاتی ہے، اپنی خادمہ کو بولی کہ یہی جا کے اللہ کے راستے میں دے دے۔ جب انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں دے دی، تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، خادمہ دروازے پہ گئی تو دیکھا کہ کوئی بندہ ہے، کہنے لگا یہ رابعہ بصری کے لیے کسی نے کھانا بھیجا تھا، کھول کے دیکھی تو چپاتیاں 6 تھی، رابعہ بصری نے واپس کر دی، یہ رابعہ بصری کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر پھر دستک ہوئی، کھولا تو چپاتیاں 8 تھی، انہوں نے وہ بھی واپس کر دی، یہ بھی میرے لیے نہیں ہو سکتی، میں اور آپ ہوتے تو 6 پہ ہی رک جاتے، اللہ اکبر 6 پہ مل گئی، وہ بھی انہوں نے نہیں لی۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، گنی تو چپاتیاں 10 تھی، رابعہ بصری نے کہا ہاں یہی میرے اللہ نے میرے لیے بھیجی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں ایک دے گا میں اسے 10 دوں گا، میں نے ایک دی تھی، اللہ مجھے 10 سے کم کیسے دے سکتا تھا؟ یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے غریب تجارت نہیں کرتا اللہ سے،
میں اور آپ تجارت کریں اللہ سے، جب ہاتھ آپ کا تنگ ہونے لگے آپ کے پاس جو اللہ کو دے دے، اللہ آپ کو دگنا عطا کرے گا. یہ پکی والی بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، 100% بات ہے. یہ نہ رونا رویا کریں نہیں میرے پاس کچھ ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اور کچھ ہو یا نہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ والی بات، اللہ اور اس کے رسول تو ہونے چاہیے نا، اور چھوڑے باقی سب کچھ. تو یہ بات، اور جو ہوتا ہے نا وہی کہتے ہیں کہ ایک بڑا پیارا شعر تھا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے. آپ اس کو سخی نہ کہا کرے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے نا. مالاں والے سخی نہیں ہوتے، سخیاں کو مال نہیں ہوتا. جو سخی ہوتا ہے وہ اپنے پاس مال رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس مال جمع کہاں سے کو، وہ ادھر سے آیا ادھر سے خرچ کر دیا. پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا نفقہ، سرنگ ایک ادھر سے آیا ادھر سے دے دیا. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے آپ یہ والا کام کر لے، اللہ کی رضا مل جائے گی، پھر آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے. یہ والا ٹوٹکا اپنا کے دیکھیں، دیسی ٹوٹکا ہے، دیسی ٹوٹکا ہی کہہ لیں، آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ یہی کام کرتے تھے، انہوں نے کبھی اپنی پرواہ نہیں کی ہے. ہمارے پیچھے بال بچے کیا کھائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، نہیں، جو ہوا اللہ کے راستے میں دے دیا. پھر کیا تھا؟ صحابہ نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا، اپنی جانوں کو. یہ جو آیت ہم نے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ بھی ایک صحابی رسول کے لیے نازل ہوا، اور وہ صحابی رسول تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اور آپ نے ابو بکر کا ذکر پڑھا، عمر کا پڑھا، عثمان بے شمار، ان کا بھی کبھی ذکر پڑھ کے دیکھیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے، انتہائی جوانی کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی شاہانہ زندگی تھی. کہتے تھے ان کی ماں نے نا انہیں بڑے لاڈ پیار ناز اور نخرے میں پالا تھا، اور جو کرتا صہیب رومی ایک بار پہن لیا کرتے تھے وہ دوسری بار نہیں پہنا کرتے تھے. اس قدر شاہانہ زندگی تھی ان کی. اور جو خوشبو لگایا کرتے تھے، کہتے تھے گلی میں سے صہیب رومی گزر جاتے تھے، پیچھے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہاں سے صہیب رومی گزرے، اتنی زبردست خوشبو کا استعمال کرتے تھے. اب کیا ہوا؟ اسلام قبول کر لیا. یہ ہوتا ہے من یشری نفسہ، اپنے آپ کو اسلام کے لیے بیچ دینا. اسلام قبول کر دیا. ماں نے کہا جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے میرے پاس نہیں آنا. کہنے لگے ماں اسلام تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو چھوڑ دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا. آخر ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں چھوڑو گے تو جاؤ پھر یہاں سے نکل جاؤ. کہنے لگے جا رہا ہوں. کہنے لگے جو میرا کرتا پہنا ہوا ہے تمہارے جسم پر ایک مشرکہ عورت کا کرتا ہے، یہ کرتا بھی اتار کے جاؤ. صہیب رومی نے وہ کرتا بھی اتارا، ننگے بدن. یہ کسی سے مانگ کے کوئی چادر کا ٹکڑا ملا، اپنے جسم کو چھپا کر مدینہ میں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. جوانی، این جوانی، بالکل شباب والا دور تھا ان کا. یہ جو جوانی کی عبادت ہے اللہ کو ایسے ہی نہیں پسند، اس میں خواہشات عروج پر ہوتی ہے. ان کو دبا کر اللہ کے لیے اپنے آپ میں عاجزی لے کے آنا، یہی بڑی بات ہوتی ہے. صہیب رومی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیکھنے لگے دین. غریبوں میں آ کے کھانے کو نہ ملے، پہننے کو نہ ملے. جب غزوہ احد ہوا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ شہید ہو گئے. ان جوانی میں من یشری نفسہ، جو بیچتے اپنا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے، اور جب کفن ڈالے جانے لگے نا تو وہ صہیب رومی جو ایک کرتا پہنا کرتے تھے اور دوسرا نہیں پہنا کرتے تھے، آج ان کے لیے کفن کا کپڑا پورا نہیں ہو رہا تھا. سر کی طرف کرتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی طرف کرتے سر ننگا ہو جاتا. کفن سر کی طرف کیا، پاؤں پہ پتے ڈال کے ان کو دفن کر لیا گیا. یہ چیز ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دے، اسے کب اپنی پرواہ رہتی ہے؟ میں نے کیا پہنا ہے، میں نے کیا کھایا، کوئی پرواہ نہیں رہتی. پانی کے ساتھ بھی کھا کے تو پھر بھی زبان پر جاری رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ کہاں 10 ڈشز کے امیدوار ہوتے کہ ہمیں یہ کھانا نہیں تو یہ نہیں کھانا، جو مل جائے اللہ نے دیا ہے الحمدللہ. تو اس رکوع میں رضا الہی کیسے ملے گی؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیں. آئیں میں اور آپ آج سودا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتے. بیچتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو. کان کان بیچ رہا ہے میرے ساتھ؟ بیچ رہے؟ کوشش نہیں، بیچ دیں. پکی والی بات ہے. کوشش اب چھوڑ دیتے، اب عملی میدان میں آگے آتے ہیں. فلسطین کے لیے جنگ کے لیے چلے، کان کان تیار رہے گا. گولیاں بھی لگیں گی، بم بھی لگیں گے، موت بھی آئے گی. چلنا ہے؟ چلنا ہے؟ چلنا ہے جی نوجوانوں،
چلتے ہیں ساتھ ہیں. میں یشری نفسہ، جو بیچ دے اپنے آپ کو، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. جی کون چھوڑ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اب جو صحابہ تھے نا، وہ اسلام میں پورے داخل ہو چکے تھے. مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا ہے کہ اسلام میں جب آپ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تو کیا کرتے؟ گندے ہوتے ہیں نا کپڑے، ان کو صاف کرنے کے لیے آپ مشین میں ڈالتے ہیں نا، تو کیا ایسا کرتے کہ قمیض کا ایک پلو مشین میں ڈال دیا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اگر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ صاف تو نہیں نا ہوگا کپڑا، کہ ہوگا وہی سائڈ صاف ہوگی نا، پھر بھی صاف ہوگا وہ بھی، کیونکہ آپ نے ایک پکڑا ہوا ہاتھ میں، تو دوسرا کیا صاف ہو سکتا ہے؟ مشین ہی نہیں بند ہوگی. تو اس کو مکمل صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اور آپ کو بھی کیا چاہیے؟ پورے کا پورا، آدھا باہر آدھا اندر نہیں رہنا. جب آپ جہاز میں پورے جاتے ہیں تو جہاز بند ہوتا ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آدھے باہر اور دروازہ بند ہو جائے؟ کسی کمرے میں جائیں، پورے اندر جائیں گے تو دروازہ بند ہوگا. تو میں اور آپ کیا چاہیے؟ پورے کے پورے اسلام میں آ جائیں، پورے کے پورے. اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں. کوئی بندہ مل رہا ہے ایسا جس سے آپ کو نفرت ہو؟ اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولے. کوئی ایک بندہ جس سے حسد، کوئی ایک بندہ جس سے کوئی شکوہ کوئی شکایت ہے؟ کوئی دیکھیں نا، دل صاف ہو چکے. کوئی بھی ایک یاد آ رہا، آنکھیں بند کر کے سوچے کوئی ایک. اگر نہیں نا یاد آ رہا تو مبارک ہو، آپ کا دل صاف ہو گیا. لیکن اگر یاد آ رہا، صاف کر کے اٹھے یہاں سے، صاف کر. جس نے جتنی بڑی زیادتی کی ہے، جس نے جتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، جس نے آپ سے جو چھینا ہے، اللہ کی خاطر. کیوں؟ اب میری اور آپ کی اپنی جان رہی نہیں، ہم نے بیچ دی اللہ کے لیے، بیچ دی اللہ کے لیے. تو پھر قبضہ کس کا ہو گیا؟ اللہ کا ہو گیا. تو میرا تو آپ کا اپنا کچھ آج رہا ہی نہیں. ہم نے تو سارا کچھ ہی اللہ کو دے دیا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کچھ بھی نہیں، سب سے دل صاف کرتے ہیں. میں اور آپ اللہ کے ہوں گے، میں اور آپ اللہ کے ہوں گے. معاف کر دیا سب کو، چھوڑ دیں سب کچھ. اچھا جی، اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 10 اور ٹاپک ہے. اب دیکھیں نا، میں نے اور آپ نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. اگلا رکوع ہے، ٹاپک لکھے جنت میں جانے کی تیاریاں. اب تو ہم نے جنت میں جانے کی تیاریاں کرنی ہے انشاءاللہ. سل بنی اسرائیل، اب پوچھئے بنی اسرائیل سے، ہم نے کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائی، اور جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. یہ والی لائن آپ ضرور ضرور انڈر لائن کریں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی کس کے لیے ہوتی ہے؟ کافروں کے لیے ہوتی ہے. کافروں کو خوبصورت لگنی چاہیے، مومنین کو خوبصورت نہیں لگنی چاہیے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن. سبحان اللہ. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آج آپ چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ انشاءاللہ آپ کو تخت پر بٹھائے گا. اللہ یہی فرما رہے. اس لائن کو ضرور انڈر لائن کریں. اللہ فرما رہے آج ڈر جاؤ. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو تختوں پر بٹھا دے گا. ان کے درجات بلند ہوں گے. اور رزق کی فکر کرتے ہو؟ رزق نہیں ملے گا، مال نہیں ملے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس ٹینشن سے آزاد ہو کے میرے دین میں داخل ہو جاؤ. ابتدا میں سبھی لوگ ایک ہی دین پر تھے، تو بیچے اللہ نے انبیاء خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگتے تھے. اور کسی نے اختلاف نہیں کیا ان میں سے بجز ان لوگوں کے جنہیں دی گئی تھی کتاب. بعد ازاں کے آ گئی تھی ان کے پاس روشن دلیلیں، ایک دوسرے سے حسد تھا. بس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سبھی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے.
اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما دے. یہ بھی انڈر لائن کرے, واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. کوئی بندہ میرے اور آپ کے سامنے چاہے جتنا گنہگار ہو, چاہے جتنا برا ہو, سناؤ تو اللہ نے کرنا ہے نا. یہ والی جو اگلی والی آیت ہے نا, بڑی خطرناک اور ایک حوصلہ بھی دینے والی آیت ہے. اس کو بھی انڈر لائن کرے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, ابھی تو تم نے کچھ سہا ہی نہیں ہے, ابھی تو تم نے دین حق میں پتھر ہی نہیں کھائے. یہاں پتھر کھانے کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے. دعا کیا کرے اللہ اپنے راستے میں پتھر بھی کھلائے نا. میرے نبی نے کھائے تھے نا, مجھے اور آپ کو بھی لگے, پھر مزہ آئے دین کا. ابھی تو تم پہ وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے. پانچی انہیں سختی اور مصیبت, اتنی سختی اور مصیبت پہنچی. وزلزلوا کہ وہ ہلائے گئے. جب زلزلہ آتا ہے نا تو زمین کیسے ہلتی ہے, زلزلہ فرمایا اتنے ہلائے گئے, وہ اتنے ہلائے گئے. اس لیے زلزلوں کا ورڈ آیا, وہ بہت زیادہ ہلائے گئے, یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول, رسول بھی کہہ اٹھا, والذین آمنوا, اور جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے, متی نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد. آپ فرما دیجئے خبردار, اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی مدد قریب ہے. اتنے ہلائے گئے تھے نا صحابہ, اتنے ظلم اور ستم ہوئے تھے ان پر, کہ میں آپ کے سامنے کان کان سا قصہ بیان کروں. مجھے افسوس اس چیز کا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ, ورنہ اگر ٹائم ہوتا نا تو پھر اذان سن لیتے. تو وہ کیا کیا گیا, ہلائے گئے, زلزلو ہلائے گئے, یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے. پھر تو مجھے اور آپ کو ویسے ابھی اتنا تو نہیں نا ہلایا گیا, کہ ہلایا گیا ہے, نہیں ہلایا گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آئے گی اللہ کی مدد تو آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پہلے چیک کرتے ہیں کہ واقعی میں وہ پکے ہیں یا کچے ہیں. تو جو بھی مشکلات, دیکھیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آگے, ہم 5 ٹائم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, تو پھر ہمارے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں. تو جو بندہ دین کی طرف آتا ہے اس سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. جو بندہ جتنے اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ آزمائشوں سے گزرتا ہے. اللہ پھر چیک بھی تو کرنا چاہتے ہیں نا. تو جو بھی مشکل آئے آپ نے کیا کہنا ہے, اسلمت لرب العالمین, اسلمت لرب العالمین, اسلمت لرب العالمین. پیچھے نہیں ہٹنا, چھوڑنا نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤں, اس دین کے راستے پہ لوگ باتیں بہت کریں گے, طنز تنقید, یہ ایسے کرتی ہیں, یہ ویسے کرتی ہیں. آپ نے کوئی لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا. اور میں اکثر مثال دیتی ہوں, آپ نے کبھی کسی کو میچ کھیلتے ہوئے دیکھا ٹی وی پہ, تو دیکھتے ہی ہوں گے نا کھلاڑی, ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کا اپنا ٹوٹل فوکس کس پہ ہوتا ہے, گیم پہ ہوتا ہے نا. اچھا, اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اس کے تالیاں بجا کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے
کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں. اب اس کا دھیان اگر ان کی طرف چلا جائے جو تعریف کرنے والے ہیں یا تنقید کرنے والے، تو کیا ہوگا؟ آؤٹ ہو جائے گا، اس کا اپنا فوکس چلا جائے گا. تو وہ کیا ادھر دھیان کب دیتے ہیں؟ نہیں نہ دیتا. اس کا دھیان صرف کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی گیند اور بلے پہ اپنا پورا فوکس رکھنا ہوتا ہے. میں اور آپ اس دنیا میں کھلاڑی کی حیثیت سے ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا پہ، جنت پر. ادھر ادھر آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، کوئی تعریف کرے گا، کوئی تنقید کرے گا، کوئی آپ پہ وہ باتیں کہے گا جن کے بارے میں آپ کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا. تو آپ اگر تعریف کرنے والوں کی طرف دھیان دے دیں گے تو تعریف کرنے والے ہمیشہ تعریف نہیں کیا کرتے. 2 دن کریں گے، 3 دن کریں گے، تھک جائیں گے، پھر آپ تو بیٹھ جائیں گے. اور اگر تنقید کرنے والوں کی طرف تو پھر بھی آپ رک جائیں گے. تنقید کرنے والے بھی ہمیشہ تنقید نہیں کیا کرتے. ٹھیک ہے؟ تو پھر تعریف تنقید کی طرف دھیان نہیں دینا. دھیان صرف کس کی طرف دینا ہے؟ اپنے مقصد کی طرف، اپنے مقصد کی طرف. ٹھیک ہے؟ رکوع نمبر 11 ہے، ٹاپک ہے جہاد فی سبیل اللہ. رکوع نمبر 11 ٹاپک ہے جہاد فی سبیل اللہ. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے. آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، اور لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ اور مسجد حرام سے اور نکال دینا اس میں بستے والوں کو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ قتل سے بڑا ہے. اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے، اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر پر ہی، وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا و آخرت میں، اور یہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا. اس آیت کو ضرور انڈر لائن کریں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ والی. یسألونک عن الخمر والمیسر، اور پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. آپ فرمائیے دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں جو ضرورت سے زیادہ ہو. اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں میں. وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، اور اگر تمہیں انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے اور سنوارنے والے کو. اور اگر اللہ چاہتا تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑی حکمت والا ہے. اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے. اور نہ نکاح کیا کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں. لوگ تو تمہیں بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے. اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب دیکھیں یہ جو رکوع نمبر 11 ہے اس کا ٹاپک ہے جہاد فی سبیل اللہ. جب صحابہ گئے مدینہ میں تو وہاں پہ ان پہ یکے بعد دیگرے جہاد فرض ہو گیا. کبھی بدر، کبھی احد، کبھی احزاب، کبھی کچھ. انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے بڑھ کے. انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ ہم کیوں آگے جائیں، ہم نے یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، نہ کچھ بھی نہیں کیا. صرف کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں آگے بڑھے اور لڑتے رہے. اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی. حضرت حنظلہ رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی، پہلی رات تھی شادی کی، حکم آ گیا جنگ کا، اسی حال میں اٹھے اور میدان جنگ میں پہنچ گئے. غزوہ احد میں شہید ہو گئے. جب اب دیکھیں نا جو شہید ہو جاتے ہیں پھر ان کو غسل دینا کتنا مشکل بات ہوتی ہے، اور دینا بھی نہیں چاہیے. تو ان کو غسل نہیں دیا گیا، اور دیکھا تو جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تھے نا ان کی لاش سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے. یعنی ان کی لاش درمیان میں تھی، زمین سے اوپر آسمان سے نیچے معلق تھے، اور پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، فرشتے غسل دے رہے. یہ بھی مقام آیا کرتے ہیں.
اس کے لیے بیچ کے تو دیکھیں اپنے آپ کو. یہ بات ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ جہاد کیا. جہاد فی سبیل اللہ. جہاد بہت ساری چیز. جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا اللہ کے راستے میں. آپ کون ہیں؟ آپ ہی مجاہد ہیں. الحمدللہ. جہاد نفس کے ساتھ بہت بڑا جہاد. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. نفس کو دبانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ بھی جہاد ہے. جہاد فی العلم، علم کے ساتھ جہاد. اور آپ تو ماشاءاللہ قرآن کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. آپ کے تو کیا ہی کہنے. اور بہت بڑا جہاد ہے یہ. قرآن کے ساتھ جو جہاد ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو میں اور آپ بھی کون ہیں؟ مجاہد ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی توفیق سے. تو کیا ہے؟ صحابہ نے جہاد کیا. انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اپنی زندگی کی. تو میں نے اور آپ نے بھی کچھ پر، اگر میں اور آپ دین کے راستے پر نکل چکے نا، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر نکلے. کوئی پرواہ نہیں کسی کی. کوئی پرواہ نہیں. کسی نے جو کہنا ہے، کسی نے چھوڑنا ہے، کسی نے جو باتیں کرنی ہے کرنے دے. میں اور آپ اللہ کے راستے کے لیے نکل چکے. اب ہم نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا انشاءاللہ. ٹھیک ہو کیا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پہ شراب کی بات کی جا رہی ہے کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کو ٹریک پہ چڑھایا. کیونکہ صحابہ شراب پیا کرتے تھے اس ٹائم، اس دور میں پیتے تھے. حرام نہیں تھی. بعد میں آہستہ آہستہ عادات تھی. پتہ یہ چلا کہ جو عقائد ہوتے ہیں نا، عقیدے، ان میں تبدیلی فوراً آتی ہے. عقیدہ جو ہوتا ہے. لیکن جو عادات ہوتی ہیں ان میں تبدیلی آہستہ 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 آہستہ. ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں اب ہو جاتی ہے. اب دیکھیں بعض دفعہ آپ نے جھوٹ سے توبہ کر لی. اب ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے جھوٹ بولا، پھر آپ کو ذہن میں نہیں جھوٹ تو نہیں بولا تھا، آپ فوراً توبہ کریں. عادات تبدیل آہستہ آہستہ. لیکن ہم نے کوشش اپنی طرف سے پوری کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ پھر اسی طرح جو صحابہ تھے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کیا اور بہت کچھ چھوڑ دیا. بہت کچھ کیا، سب کچھ ہی چھوڑ دیا. میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، ہم نے بھی اپنی زندگی سے بہت ساری چیزوں کو باہر نکال کر دور پھینک دینا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ پھر کیا کیا تھا کہ صحابہ علم کے حریص تھے. یہ عمل کا پڑھ کے تو میں نے اور آپ نے بھی علم کا لالچی بنا. یہاں پہ لالچ بنتی ہے. میں اور آپ علم کے لالچی بن جائیں. ٹھیک ہے؟ پیسے کے نہیں، علم کے لالچی بننا ہے. پھر دل کھول کر خرچ کرنا ہے. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یتیموں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ یتیموں کا خیال رکھنا. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو آپ کی تنظیم ہی چل رہی، یہ بھی یتیموں کے بارے میں ہی پڑھ کے اس کا بھی خیال آیا تھا. ہم نے شروع کی تھا. الحمدللہ آج بہت کامیاب جا رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو میں نے اور آپ نے مزید ان کا بہت زیادہ، یتیموں کا، بیواؤں کا، ان لوگوں کا ہم نے بہت زیادہ انشاءاللہ خیال رکھنا ہے. رکوع نمبر 12 ہے، ٹاپک ہے پاکیزہ زندگی کے اصول. تھک گئے؟ دھوپ لگ رہی ہے زیادہ؟ تنگ پڑ گئے؟ اگر پڑ گئے ہوں تو بس کر دو. مجھے کوئی دوڑ لگانے کی کوئی بھی، مجھے ذرا بھی فکر نہیں. جی آپ تو نہیں لیٹ ہو رہی آپ؟ جی اچھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق. کہہ دیجئے وہ تکلیف دہ ہے، پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے ہاں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے. بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں، اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو، اور پہلے پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے، اور خوشخبری دو مومنوں کو. اور نہ بناؤ اللہ کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر نیکی نہ کرو گے، اور پرہیزگاری نہ کرو گے، اور صلح نہ کرو گے لوگوں میں، اور اللہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے. نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر، لیکن پکڑے گا تمہاری ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، مہلت ہے 4 ماہ کی، پھر اگر رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور اگر پکا ارادہ کریں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے. اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں، اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا. اور اس کے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے
اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اصول بتائے. حیض کے بارے میں سوال کیا گیا، صحابہ پوچھتے تھے حیض کے بارے میں، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. پھر اسی طرح نکاح اور طلاق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ بولیں کیا ہے؟ کھیتی. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا رشتہ جوڑا ہے. ایک جو کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ بہت خوبصورت تعلق ہوتا ہے. کیوں؟ کسان اپنے کھیت میں بیج بھی لگاتا ہے، گندم مکئی جو بھی ہوتا ہے، خیر پھر اس کے کیا کرتا ہے، گوڈی بھی دیتا ہے، پھر اس کو پانی بھی دیتا ہے، پھر اس کو ہر طرح کے نقصان سے بچاتا بھی ہے، اپنے کھیت کا خیال بھی تو رکھتا ہے نا، کتنی ٹیک کیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں مجھے اور آپ، ہم جو آج کے زمانے کے ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہوتی. ہم نے شادیاں سیکھی ٹی وی سے، ہم نے طلاقیں سیکھی ٹی وی سے، ہم نے اپنے آپ کی اہمیت سیکھی ٹی وی سے. دیکھیں جو ٹی وی ڈراماز ہوتے ہیں نا، اس میں عورت کو پیش کیا جاتا ہے کس طرح؟ چاند کی طرح ہے نا. آپ تو چاند کی طرح خوبصورت ہے. لیکن ذرا یہ بھی تو سوچے کہ چاند تو وہ ہوتا ہے جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، کوئی روک ٹوک تو نہیں ہوتی نا؟ کوئی ہوتی ہے روک ٹوک؟ چاند کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے. یا تو پھر عورت کو پیش کیا جا رہا ہے پھول کی طرح. تو پھول کیا ہے؟ پھول کو تو ہر 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 پرندہ ہر اس پہ آئے اور اس کا رس چوس کے لے جائے. میں اور آپ پھر چاند اور پھول تو نہیں نہ ہو سکتے. کیا ہو سکتے؟ ہر کوئی مجھے اور آپ کو دیکھ بھی لے، ہر جس کو دل آئے تو وہ میری اور آپ کے ساتھ بیٹھے بھی، بولے بھی. ایسے میں اور آپ تو نہیں. اللہ نے کتنا خوبصورت بات بتائی. کھیتی آپ کی ہے تو آپ کسی دوسرے کی بھیڑ بکری کو کھیتی میں نہیں گھسنے دیتے، تو کسی بندے کو گھسنے دیں گے؟ گھسنے دیتے؟ ککڑ اشنے دینے تو کسا بندے کی اشنے دسنے نہیں آنے دیتے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا یہ ایک رشتہ بنایا ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے کیا ہیں؟ کھیتیاں ہیں. یہاں پہ ایک ذمہ دار شوہر کی بات کی جا رہی ہے. قرآن کتنا پیارا ہے، اللہ کتنے پیارے ہیں، کس طرح انہوں نے خیال رکھا. ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے شادی کی اور جو مرضی کیا، نہیں. اس نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اس نے آپ کا خیال رکھنا ہے، اس نے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عورتیں کیا ہیں؟ کھیتیاں ہیں. اب تو نہیں نا اس آیت سے چیڑ ہوتی. اب تو آپ سمجھ چکے ہیں نا اللہ تعالیٰ کیوں ایسا فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ذمہ دار شوہر کے طور پر اس کی بات کی جا رہی ہے. تو پھر میں نے اور آپ نے کھیتیاں بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات تھی بڑی پیاری، طلاق کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا پورا طریقہ بتا دیا. آپ نے کس طرح طلاق دینی ہے. مرد تو نہیں ہے لیکن آپ کے گھروں میں تو موجود ہے نا، انہیں بتا سکتے. ہم نے بھی طلاق بھی ٹی وی سے سکھا دی. میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں 10 طلاقیں دیتا ہوں، میں تمہیں 100 طلاقیں دیتا ہوں. یہ قرآنی تعلیم تھا. افسوس کہ ہم نے کاش کے قرآن کو کھولا ہوتا تو اس میں زندگی کی کون سی بات ہے جو نہیں. اللہ نے وہ بھی دینے کی رہنمائی فرما دی ہے. کیسے دو؟ 1 2 چپ کر جاؤ، دوبارہ نہ بولو. ٹھیک ہے. اکثر جو طلاقیں ہوتی ہیں یا اکثر جو میاں اور بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ کس بات پہ ہوتے ہیں؟ نہ میاں اپنی انا کو ختم کرتا ہے، نہ بیوی اپنی انا کو ختم. میں تو بس میں ہی. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر جھگڑا میاں بیوی میں ہوتا ہے مال کے لیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، پیسہ پیسہ پیسہ. تو پھر چھوڑ دے سب کچھ. آج سے اپنی انا کو مار کے جائیں یار، انا میں کو مار کے جائیں. اللہ نے طلاق کا بھی طریقہ بتا دیا. ٹاپک نہیں ہے، ٹائم ہوتا میں آپ کو بہت اچھے سے یہ آیات سمجھاتی. انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے کم از کم اگر آپ کی بس اپنے خامدوں پر یا اپنے بڑوں پر نہیں چلتی تو آپ کے بیٹوں پہ تو چلتی ہے نا. انہیں تو آپ لوگ سکھا سکتی ہیں تاکہ ہمارا آنے والا معاشرہ خوبصورت ترین معاشرہ بنے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک، اب اس میں رضا الہی پانے والے کام سے کام ہے توبہ کرنا. توبہ کرنی ہے انشاءاللہ. جو اس سے پہلے ہو گیا وہ کر لیا. پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، تقوی اختیار کرنا اور طہارت کا اہتمام کرنا انشاءاللہ. رکوع نمبر 13 ہے، ٹاپک ہے حدود الہی پر قائم رہنا. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا پھر چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم لو اس میں سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی
बाजुज इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वो कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को, फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों कायम ना रख सकेंगे अल्लाह की हदों को, तो कोई खर्च नहीं उन पर कि औरत कुछ फिदिया देकर जान छुड़ा ले। ये हदें हैं अल्लाह की, सो इनसे आगे ना बढ़ो। जो कोई आगे बढ़ता है अल्लाह की हदों से, सो वही लोग जालिम हैं। फिर अगर वो तलाक दे अपनी बीवी को तो हलाल ना होगी उस पे उसके बाद, तीसरी तलाक के बाद, यहाँ तक कि निकाह करे किसी और खामद के साथ। बस अगर वो तलाक दे उसे तो कोई हज नहीं उन दोनों पर के रुजू कर लें, उन्हें ख्याल हो कि वो कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। और ये हदें हैं अल्लाह की, वो बयान करता है इन्हें उन लोगों के लिए जो तुम में से इल्म रखते हैं। और जब तलाक दे दो औरतों को और वो पूरी कर लें अपनी इद्दत, बस रोक लो उन्हें भलाई के साथ या छोड़ दो भलाई के साथ, और ना रोको उन्हें तकलीफ देने की गर्ज से, ताकि ज्यादती करो। और जो कोई करेगा इस तरह तो वो जुल्म करेगा अपनी जानों पर। और ना बना लो अल्लाह की आयतों को मजाक, और याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पे है, और जो उसने नाजिल किया तुम पर कुरान और हिकमत व नसीहत करता है तुम्हें इससे। और डरते रहो अल्लाह से, और खूब जान लो कि अल्लाह चीजों को जानता है। इसमें यह है कि अल्लाह ताला की आपने इसमें सामरी निकात ये लेने के आपने अल्लाह की नेमतों को याद भी रखना है, उस पर शुक्र भी करना है, और और तकवा भी इख्तियार करना है। रुकू नंबर 14 है, टॉपिक लिखिए अल्लाह के एहसानात को याद रखना। जब तुम तलाक दो औरतों को, फिर वो पूरी कर चुकी है अपनी इद्दत, तो न मना करो उन्हें कि निकाह कर ले अपने हामदों से, जबकि रजामंद हो जाए आपस में मुनासिब तरीके से। ये फरमाने इलाही है, नसीहत की जाती है उसके जरिए उसको जो तुमसे यकीन रखता हो अल्लाह पर और कयामत पर। पाकिज़ा है तुम्हारे लिए और साफ है वो, अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते। और माएँ दूध पिलाए अपनी औलाद को पूरे 2 साल। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अल्लाह ने ये भी कुरान में बयान किया होगा, कि सोचा था? सोचा था? हैं? पढ़ा था? जिन्होंने नहीं पढ़ा था सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ने ये भी बयान। अल्लाह ने फरमाया तुम बच्चों को दूध पिलाओ कितने साल? 2 साल। सुबहान अल्लाह, मेरे रब की कुदरत, क्या शान है। उसके लिए जो पूरा करना चाहता है दूध की मुद्दत, और जिसका बच्चा है उसके जिम्मे है खाना उन उन दोनों का, यानी माँ का भी और बेटे का भी, माओं का और उनका लबास मुनासिब तरीके से। तकलीफ नहीं दी जाती किसी शख्स को मगर उसकी हैसियत के मुताबिक। ना जरर पहुंचाया जाए किसी माँ को उसके बेटे के बायस, और ना जरर पहुंचाया जाए, अच्छा सॉरी, और वो और वारिस पर भी इस किस्म की जिम्मेदारी है। बस अगर दोनों इरादा कर ले दूध छुड़ाने का अपनी मर्जी से और मशवरे से तो कोई गुनाह नहीं। अगर दोनों अपनी मर्जी से छुड़ाना चाहते तो कोई गुनाह नहीं है दोनों पर। अगर तुम चाहो कि दूध पिलाओ अपनी औलाद को, फिर कोई गुनाह नहीं तुम पर, जबकि तुम अदा कर दो जो देना ठहराया था तुमने मुनासिब तरीके से। और डरो अल्लाह से, और जान लो कि अल्लाह बेशक जो तुम करते हो उसे देखता है। और जो लोग फोत हो जाए तुम में से और छोड़ जाए अपनी बीवियां, तो वो बीवियां इंतजार करें 4 माह और 10 दिन, और जब पहुंच जाए अपनी मुद्दत को तो कोई गुनाह नहीं तुम पर उसमें जो करें वो अपनी जात के मुताबिक मुनासिब तरीके से। और अल्लाह जो कुछ तुम करते खूब देखता है। और कोई गुनाह नहीं तुम पर इस बात के इशारे से के पैगाम दो इशारे से उन औरतों को या छुपाते हो तुम अपने दिलों में। चाहता है कि अल्लाह तुमको जरूर उनका अल्लाह कि तुम जरूर उनका जिक्र करोगे, अलबत्ता न वादा लेना उनसे खुफिया तौर पर भी, मगर ये कि कहो बात शरीयत के मुताबिक, और न पक्की कर लो निकाह की गिरा यहाँ तक कि पहुंच जाए इद्दत अपनी इंतहा को। और जान लो कि यकीनन अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, सो उससे डरते रहो। और जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत हौसले वाला है, हिल्म वाला है, बुरदबार है। यहाँ पे भी यही है कि अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखना है, तकवा और शाइस्तगी के साथ, अच्छे अखलाक के साथ। अब ये भी अल्लाह ताला ने बताया कि तलाक दे दी, रिश्ते टूट गया। हमारी आदत होती है एक दूसरे के खिलाफ बातें करते, इधर उधर फिरते। अल्लाह ताला ने फरमाया ये काम ना किया, अगर अच्छे से रखो, अच्छे से रुखसत करो, ठीक है, सही हो गया। तो फिर अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। रखो नंबर 15 है, टॉपिक लिखिए अल्लाह के गुलामी और फरमा बरदारी। तुम पर कोई हर्ज नहीं कि अगर तुम तलाक दे दो उन औरतों को जिनको तुमने छुआ भी नहीं और नहीं मुकर्रर किया तुमने उनका महर, और खरीदो उन्हें मकदूर वाले पर उसकी हैसियत के मुताबिक और तंदस्त के मुताबिक उसकी हैसियत। ये खर्चा मुनासिब तरीके पर होना चाहिए, ये फर्ज है नेकोकारों पर। अगर तुम तलाक दो उन्हें इससे पहले कि तुम उन्हें हाथ लगाओ और मुकर्रर कर चुके थे उनके लिए महर तो निसफ महर जो तुमने मुकर्रर किया, मगर ये कि वो माफ कर दे या माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। और अगर तुम माफ कर दो तो ये बहुत करीब है तकवा से। और ना बुलाया करो एहसान को
آپس میں بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ پابندی کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نمازوں کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو تو پیدل یا سوار، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں، جو تم نہیں جانتے۔ اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ 1 سال تک نہ نکالا جائے، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں مناسب طور پر، اور اللہ بہت زبردست بڑا دانا ہے۔ اور جس کو طلاق دی گئی ان پر خرچ کرنا مناسب طور پر واجب ہے، پرہیزگاروں پر اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے تاکہ تم سمجھو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نمازوں کی حفاظت کا خصوصی طور پر ذکر فرما رہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، پھر اللہ کی طرف دلی جھکاؤ، اور پھر کیا ہے، تقویٰ ہے، اچھی بات کہنا ہے، اور پھر وصیت بھی کر کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، رکو نمبر 16 ہے ٹاپک لکھے اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد اور قرض حسنہ دینا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو فرمایا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ۔ اصل میں یہ جو آگے والے ٹاپک آ رہے ہیں نا، یہ 2-3 تو اس میں شارٹ گزرنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا، تو میں چاہوں گی کہ اس کو ہم اچھے سے کریں۔ ٹھیک ہے، شارٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہ بھی قرآن مکمل ہوا ہم رمضان کے بعد کر لیں گے، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، عید والے دن بھی آ جائیں گے، کیا خیال ہے نا؟ تو چلیں انشاءاللہ، تو یہ پھر اگلے لمبا ٹاپک ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو میں ایسے ہی گزار دوں، کیا پتہ پھر موقع ملتا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمين يا رب العالمين ثم آمين۔